بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج جیسا کہ 8 رمضان المبارک ہے، اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 8 رمضان المبارک کا پروگرام جو ہے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے یار، یار مزار، یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو کوئی خوبصورت وظیفہ بتایا جائے گا۔ نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں قرآن پاک کے پہلے پارہ کی جو آیہ کریمہ سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے مجھے حق بیان کرنے کا اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو کا معنی ہے اور، اس میں اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہوگا، آپ کو تو معلوم ہے۔ قیلا فعل ماضی مجہول ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کہا ان لوگوں نے کہ ہم ایمان لائیں، معاذ اللہ جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، تو فرمایا کما آمن الناس قالوا انؤمن، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، معاذ اللہ جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ خود بیوقوف ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ تیرے ماننے والوں کی شان کیا ہے، تیری تابعداری کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے 5ویں پارے کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرماتا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ، بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ مالک انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں۔ اور یہاں تک سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ہمیں وہ راستے پر چلا تو وہ انعام یافتہ یہی لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ ایک دنیا کی مثال لے لیں، ایک پرندہ زخمی ہے اور اس کے پر کٹے ہوئے ہیں، جب وہ چلتا ہے پرواز کرتا ہے لیکن پوری پرواز نہیں کر سکتا، وہ چلتا ہے منزل کی طرف لیکن تھوڑی دور سفر کر کے وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک پرندہ جو بالکل درست ہے وہ جلدی پرواز کر لیتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پالے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو جان لے گا۔ تو اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات جس کے بارے میں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، پس آپ ہی وہ پہلے خطیب دائی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کروں ان لوگوں کے سامنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبری کے اندر، الریاض کے اندر، النظرہ کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے یاسین کی اور قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کفار و مشرکین آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے، ام جمیل سے آپ پوچھتے ہیں ام جمیل بتا میرے آقا کا حال کیسا ہے، میرے آقا کس حال میں ہیں؟ ان کے والدین کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی روکا تھا کہ ان کا نام نہ لو، جب آپ ان کا نام لیتے ہیں لوگ آپ پر اتنے ظلم کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کو پہلے ہوش ابھی آیا ہے، اتنی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے ہیں، آپ پھر ان کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب تک مجھے آپ میرے آقا کے بارے میں نہیں بتائیں گے اس وقت تک ابو بکر صدیق اپنے گلے کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں اتارے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پہلا بتایا جائے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تشفی ہوئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، ابو جہل ہے، بد نصیبوں کا سردار ہے، وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے اس نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں نے آپ سا بد صورت نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے ٹھیک کہا ہے۔ جب وہ چلا گیا
تھوڑی دیر گزری، صداقت کے پیکر آتے ہیں، یار غار تشریف لاتے ہیں، یار مزار تشریف لاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، آپ بڑے حسین و جمیل ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر تو نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے وہ ابو جہل آتا ہے، بد نصیبوں کا سردار آتا ہے، مشرکین میں سے آتا ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ آپ سا معاذ اللہ بد صورت نہیں دیکھا، آپ اس کو کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ بڑے حسین و جمیل چہرے والے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی فرما دیا کہ آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو جس نے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کیا کہ آپ سا حسین و جمیل نہیں دیکھا، میرے آقا نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ آپ نے دونوں کو ٹھیک کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے رب نے مجھے ایک شیشے کی مانند بنایا ہے۔ ابو جہل آیا، بد نصیبوں کا سردار تھا، اس کی اپنی گندی صورت تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے اندر سے اس کو اپنا عکس نظر آیا، اس لیے اس نے مجھے نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا۔ میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، ابو جہل تو گندی صورت والا ہے۔ جب میرا پیارا یار آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، میرا ابو بکر بھی حسین و جمیل تھا، اس نے جب مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ تو میرا یار بھی خوبصورت تھا، میں نے اپنے یار سے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا ان کا انداز، ان کی شان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ مال اکٹھا کرو، سارے صحابہ مال اکٹھا کرتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آج یہ خیال تھا کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلا جاؤں گا، آج میں نیکی کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں غزوہ تبوک کے لیے مال لے کر آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو یا سارا ادھر میری بارگاہ میں لے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اتنا ہی میرے گھر میں میرے گھر والوں کے لیے پڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، صداقت کے پیکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ سارا گھر کا سامان لے کر آ جاتے ہیں، سوئی تک بھی اٹھا کر لے آتے ہیں، ٹاٹ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شان سے آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں حضور علیہ السلام کو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا حتیٰ کہ سوئی تک بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ہجرت کی رات آئی، میرے آقا علیہ السلام اپنے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور کافروں نے رات کو حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اے علی یہ کچھ امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تم نے یہ صبح ساری امانتیں جن جن کی ہیں لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ شریف چلے آنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور صبح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنا ہجرت والا سفر جو تھا اس کا آغاز کیا اور غار ثور کی طرف چلتے ہیں۔ پیچھے سے کفار نے ساری رات جب کھڑے رہے، صبح جب دیکھا کہ کوئی باہر نہیں آ رہا،
ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرنا ہے، تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام جو ہے تمام کر دیں گے، ان کی گردن معاذ اللہ اڑا دیں گے، یہاں تک انہوں نے فیصلے کیے۔ لیکن جب اندر جاتے ہیں، بستر کے اوپر مولا علی شیر خدا رام فرما ہیں، چادر لیے ہوئے ہیں، جب چادر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ علی سوئے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں علی نبی کدھر ہیں؟ کہا باہر پیرا تم دے رہے تھے، پوچھتے مجھ سے ہو کہ نبی کہاں ہے؟ جاگ تم رہے تھے، میں تو سو رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آج کی رات آپ کی کیسے گزری؟ کہتے ہیں ہر روز جب میں رات کو سوتا تھا میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید میں صبح بیدار نہ ہوں، لیکن آج مجھے یقین تھا کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کہ صبح یہ امانتیں جس کی ہیں ان کو لوٹا کر میرے پیچھے مدینے چلے آنا، تو اس لیے مجھے آج کی رات جتنا نیند کے اندر سکون آیا ہے اس سے پہلے کبھی سکون نہیں آیا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں اپنی نیند مکمل کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرور ان کے پیچھے جاؤں گا۔ جب غار ثور میں جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تقریباً 3400 یا 3600 میٹر فٹ کی بلندی پر وہ غار ثور ہے، اور راستہ بھی پہاڑوں کی چٹانوں والا ہے، کوئی سیڑھیوں کا انتظام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر سیدنا ابو بکر صدیق غار کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ جب غار پر پہنچتے ہیں تو غار صاف کرنے والی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ٹھہریے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کو اچھی طرح صاف کرتا ہوں۔ آپ غار کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سوراخوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس میں پاؤں کی ایڑی رکھ لیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوؤں پر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا، آرام فرمانے لگے۔ اس غار کے اندر ایک سانپ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس انتظار میں تھا کہ آخر الزمان نبی اس غار میں ہجرت والی رات ضرور تشریف لائے گا اور میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، جب اس نے سارے رستوں کو دیکھا کہ سارے راستے بند ہیں، آگے سے سوراخ بند ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جو نرم ہے، وہ سانپ بڑی کوشش کرتا ہے، بار بار ڈستا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق پر قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام کے آرام کے اندر ذرا بھر بھی خلل نہیں آنے دے رہے، اور سانپ کے ڈنگ جو ہیں بار بار کھائی جا رہے ہیں، سانپ ڈسی جا رہا ہے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو تیرا، غار میں جو آپ کے رخ پر ٹپکتا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر انہوں نے جب سانپ کے اتنے ڈنگ جو ہیں برداشت کیے، ان کی آنکھوں سے جو آنسو برسے اور حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر گرے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے ڈسا ہے۔ فرمایا ایڑی ہٹا دو، اس کو بھی آنے دو، اس کو بھی دیدار مصطفیٰ کر لینے دو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اس غار میں چھپا ہوا ہے کہ آخر الزمان نبی کا میں دیدار کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے سانپ سے کہا کہ میرے ابو بکر کا زہر چوس لو، اور سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر چوس لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس ایڑی پر لگاتے ہیں، اور جب کفار جو تھے وہ محاصرہ کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے، جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر دو ساتھی موجود تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جو ہے غار کے دہانے پر آ چکے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معی، کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کھا، ابو بکر حزن نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے اندر
کفار کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ کفار نے جب دیکھا کہ ایک کبوتری کے انڈے اس نے گھونسلے میں دیے ہوئے ہیں، غار کے آگے جالا لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پرانی سی غار ہے، آپ کو ایسے شک ہو گیا ہوگا، وہ یہاں نہیں چھپے ہیں۔ انہوں نے سراقہ بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنے گھوڑے پر حضور علیہ السلام کی جاسوسی کرتے کرتے پیچھے جاتا ہے۔ جب قریب پہنچ جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ یہاں ٹھہر جا، لیکن سراقہ پھر بھی کہتا نہیں مجھے اتنے اونٹ انعام ملیں گے، انہوں نے مجھے کہا مال اتنا بھر کر دیں گے جو بھی ان کی خبر لے کے آئے گا۔ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ وہ باز نہ آیا، اس کے گھوڑے کی جو ٹانگیں تھیں وہ پتھروں کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال دے، میں آپ کی جاسوسی نہیں کروں گا۔ لیکن نکلتا پھر باز نہیں آتا، پھر اسی طرح ہوتا ہے، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں پھر دھنس جاتی ہیں، پھر عرض کرتا ہے۔ پھر جب وہ آقا علیہ السلام سے سچی معافی مانگ لیتا ہے اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر لیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراقہ پھر سن، میری امت کے ہر امتی کے لیے سونا حرام ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن میری امت میں اے سراقہ ایک دن وہ آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات، کیسر و کسریٰ کی بادشاہی ختم ہوگی اور ان کے سونے کے جو کنگن ہوں گے میری امت میں تو واحد شخص ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ اس ہجرت کے واقعے کے اندر جو واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، میں پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے آخر پر یہ بڑی خوبصورت بات جس کو مولانا صدیق حسن بھوپالی تکریم المومنین فی مناقب خلفائے راشدین میں نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ یا 73 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، علی بھائی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک درخواست ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں میرا دل چاہتا ہے جن ہاتھوں نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا وہ ہاتھ مجھے غسل دیں، جن ہاتھوں نے حضور علیہ السلام کو کفن پہنایا تھا وہ ہاتھ مجھے کفن پہنائیں، اور علی بھائی میری ایک یہ بھی درخواست ہے کہ جب مجھے غسل دے لینا، مجھے کفن پہنا لینا، میرا جنازہ پڑھ لینا، میری میت حضور کے معاجہ شریف پر لے جانا اور حضور علیہ السلام کے معاجہ شریف پر میری میت کو رکھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار والا یار حاضر ہے، چاہتا کیا ہے جو کرم غار میں کیے تھے مزار میں بھی کر دیجئے۔ اگر تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ جائے اور کھڑکی کھل جائے تو میری قبر جو ہے، میری مرکز جو ہے حضور علیہ السلام کی مرکز کے ساتھ بنا دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ مولوی صدیق حسن بھوپالی بھی لکھتے ہیں فی مناقب خلفائے راشدین کے اندر، امام جلال الدین خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جن کو جاگتے ہوئے 73 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، وہ کہتے ہیں جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی چارپائی جنازے والی لے جائی گئی اور عرض کیا گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور اندر سے آواز بھی آتی ہے کہ میرے یار کو میرے پاس پہنچا دو۔ یہ تھی محبت جو آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دنیا کے اندر کی، اور انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کو ترجیح دی، اپنا تن من دھن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان کر دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز کل 9 رمضان المبارک کے حوالے سے جس کے اندر ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے اختتام پر میں آپ کو ایک خوبصورت یہ وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قبر کے اندر روشنی ہو، میری قبر کے اندر مجھے کوئی قبر والا عذاب نہ ہو، تو وہ ہر روز رات کو سورہ ملک کی تلاوت عشاء کی نماز کے بعد کر کے سویا کرے۔ انشاءاللہ العزیز
اس کی قبر کے اندر نور بھی ہوگا، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو جب قبر دبانے لگے گی تو یہ صورت ملک اس کو اپنے پروں میں ایسے لے لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں لیتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک اس کی قبر کو نور علی نور بنا دے، یہ دنیا میں رہ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں 9ویں رمضان المبارک کے حوالے سے حاضر ہوں گے، جس کے اندر ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام والسلام۔